السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر قرآن کی نئی آنے والی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے میں ایک بات واضح کرتی چلوں کہ پچھلی ویڈیو میں میری زبان سے ایک غلط جملہ نکل گیا تھا کہ فرشتے قوم لوط کے پاس خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں آئے تھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں نہیں بلکہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ ویڈیو میں کبھی کبھار جلد بازی میں بات تبدیل بھی ہو جاتی ہے، مگر قرآن و حدیث کا معاملہ ہو تو احتیاط ضروری ہے۔ جب ہمیں پتہ ہو کہ کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں اس کو سدھار لینا چاہیے۔ اس لیے میں چاہتی تھی کہ یہ بات پہلے ہی میں صحیح طریقے سے بتا دوں، اس بات کو واضح کر دوں تاکہ کسی کو غلط بات نہ پہنچے۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ویڈیو کا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ایک ایسی آیت ہے جو ہماری زندگی کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو ٹوٹے ہوئے ہیں، جو تھک گئے ہیں اور ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، پریشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی اتنی مشکل کیوں ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی مال کی کمی کے ذریعے، کبھی جانوروں کے نقصان سے، کبھی محنت کے کم نتیجے سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ یعنی اگر بہت ساری مشکلیں، پریشانیاں بھی آپ کی زندگی میں ہیں تو آخرکار ان کا کوئی نہ کوئی مداوع ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ مشکلات کا دور ہے۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آزمائش موجود ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے۔ کسی کے گھر میں بیماری ہے، کسی کے پاس نوکری نہیں ہے، کسی کے جو تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں، کسی پر لوگوں کی باتوں کا دباؤ ہے، کوئی ذہنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کسی پر بہت زیادہ بوجھ ڈلا ہوا ہے، کوئی ڈپریشن میں چلا گیا ہے۔ اور اکثر انسان سوچنے پھر یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اسی پر ہی اتنا بوجھ ڈال رہا ہے، اور پھر وہ بدگمان ہو جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہی کیوں آزما رہا ہے، یہ ساری چیزیں میرے ہی اوپر کیوں آ رہی ہیں، کیا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ پھر انسان کے ذہن کے اندر اس طرح کے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر آگے قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ زندگی کا حصہ ہے۔ اب یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے، یعنی جو مشکلات، جو پریشانیاں ہیں آپ پر آ رہی ہیں وہ اس چیز کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر آزمائشیں ڈالی ہیں تو اس کے بعد خوشخبری بھی تو سنائی ہے نا، بلکہ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ میں ضرور آزماؤں گا، یعنی یہ ایک اللہ کا قانون ہے۔ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی اس طرح کا انسان نہیں ہے جو ان آزمائشوں سے خالی ہو، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے امیر لوگ ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے وہ بھی سکون میں نہیں ہوتے۔ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنا پیسہ سنبھالنے کی ٹینشن کہ چوری نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے امیر لوگوں کو جو ہے وہ سب کی نظر ہوتی ہے ان پہ کہ ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو اپنی مال و دولت کی فکر ہوتی ہے۔ پھر کچھ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ امیروں کے جو وہ پیسے ہوتے ہیں وہ بیماریوں میں ہی نکل جاتے ہیں، ان کے علاجوں میں ہی نکل جاتے ہیں۔ یعنی امیر ہونا بھی ایک آزمائش ہے۔ اور جو غریب ہے، اگر ہم پازیٹیو سوچیں تو جو غریب ہے اس کو کیا پیسے سنبھالنے کی، کیونکہ اس کے پاس نہ پیسہ ہوتا ہے اور نہ اس کو سنبھالنے کی ٹینشن ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کوشش ہی نہ کریں امیر ہونے کی۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے انسان امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر حال میں اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ پھر اگر کوئی شخص ڈپریشن میں ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا ہے کیونکہ بہت ساری محنت کر لی، کوئی صلہ نہیں ملا، تو پھر لگ رہا ہوتا ہے کہ ناکامی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی دعائیں سنی ہی نہیں جا رہی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ دعا کر کے انسان تھک جاتا ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن ہی نہیں رہے نا، میری تو سنی نہیں جا رہی، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ آیت ایک روشنی کا کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے نزدیک بہت قیمتی ہو۔ اللہ نے کسی کو بھی بے وجہ پیدا نہیں کیا۔ میں تمہیں توڑ نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں توڑ نہیں رہا، میں تمہیں اٹھا رہا ہوں، میں تمہیں بہتر بنا رہا ہوں۔ تمہاری آج کی آزمائشیں تمہارے کل کے لیے ترقی کا کام کریں گی۔ یعنی اگر آج مشکلات آ رہی ہیں، انسان کے اوپر اگر مشکلات نہیں آتی نا تو وہ کوششیں نہیں کرتا، وہ بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ جب تک انسان کے اوپر کوئی مشکل آئے گی نہیں وہ کام نہیں کرے گا، وہ اٹھے گا نہیں، وہ محنت نہیں کرے گا، کیونکہ ہر چیز اگر اس کو ملتی ہی رہے گی تو پالش نہیں ہوگی نا، پالش والا کام نہیں ہوگا۔ جب انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو وہ خود پر کام کرتا ہے، وہ خود کو بہترین بنانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی تو یہی چیز کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں بہتر سے بہترین کی طرف لے کر جاؤں گا۔
اور ایسے حالات میں ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان چپ کر کے جو ہے نا وہ بیٹھ جائے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ دل سے ہار نہ مانے، اللہ سے بدگمان نہ ہو، نا امید نہ ہو، اپنی امید کو زندہ رکھے، کوشش جاری رکھے۔ صبر کا مطلب ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ یقین رکھے کہ اللہ اسے چھوڑ نہیں رہا، بلکہ اسے آگے آنے والی مشکلات کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اب جیسے اگر مثال دے کر میں سمجھاؤں، جیسے ایک استاد اپنے شاگرد کو کبھی کبھی نا بہت مشکل سوال دے دیتا ہے، اور شاگرد جو ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ استاد نے مجھے ٹیچر نے مجھے اتنا مشکل سوال کیوں دیا۔ یہ سوال اس بچے کی ذہانت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو اگلے درجے اگلی کلاس کے لیے وہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی انسان کو آزمائشوں میں ڈال کر اس کی روح کو مضبوط کرتے ہیں، اس کی برداشت بڑھاتے ہیں، اس کے دل کا سارا خوف ختم کرتے ہیں اور اس کا دل صاف کر دیتے ہیں۔ آزمائش شاید بڑی ہو، مگر اس کے بعد ملنے والا جو اجر ہوتا ہے نا، وہ اس سے کئی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت پریشان ہیں، اگر آپ کے دل میں ٹینشن ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہو رہی، تو ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت کو اپنا سہارا بنائیں، اس کو بار بار پڑھیں۔ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہے، وہ قدم قدم پر آپ کو سنبھالے گا۔ آج آپ کی زندگی میں جو مشکلات آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ آگے جا کر آپ کے لیے رحمت کا دروازہ کھولیں گی، پر تب جب آپ پازیٹیو مائنڈڈ ہوں، بے وجہ یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ نے سارا بوجھ ہم پہ ہی ڈالا ہوا ہے، سکون میں رہنا ہے اور رہنے دینا۔ جو ہو رہا ہے اس کو تبھی بدلا جا سکتا ہے جب ہم خود یا تو کوشش کر رہے ہوں، ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوششیں کرتے جا رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، گیپ ہے۔ اب وہ گیپ کیا ہوگا؟ وہ گیپ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملنے نہیں دے گا، بانڈنگ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں تو آپ کو پہلے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بھی بہتر بنانا پڑے گا۔ اگر انسان صرف اپنے کام کے پیچھے پڑا رہے اور وہ سجدہ ریز نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے دعائی نہ مانگے، تو وہ کامیابی کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نماز کے اندر بھی تو یہ ہے نا کہ آؤ کامیابی کی طرف، تو نماز میں کامیابی ہے۔ یا پھر انسان کہے کہ میں صرف جو ہے نا دعائیں ہی کرتا جاؤں، میں صرف نماز ہی پڑھتا جاؤں اور میں کوئی کام نہ کروں، تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ محنت جو ہے نا اسی میں ہی عظمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ محنت کرنے والے کو ہی ملے گا۔ پھر آگے بات آتی ہے قسمت کی۔ قسمت کا بھی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ قسمتوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ اگر قسمت یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا قسمت میں وہی لکھ دیا وہی ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ کیونکہ اگر بات قسمت کی ہوتی کہ قسمت میں جو لکھا ہے وہی ہوگا، تو پھر دعاؤں والی چیز تو ہوتی نا، دعا کا ایک کانسیپٹ ہی نہ ہوتا۔ تو دعا جو ہے وہ قسمتوں کو بھی بدل دیتی ہے۔ بس یہ کہ امید نہیں اپنی ختم کرنی ہوتی، ہار نہیں ماننی ہوتی، کسی بھی چیز سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے تو بے وجہ پیدا نہیں کیا، کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ سب کی جو ہے وہ ٹینشنز کو ختم کرنے کی کوشش کروں، آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹینشنز ہیں یہ وقتی ٹینشنز ہوتی ہیں۔ ایک دن ہم خوش ہوتے ہیں، دوسرے دن ہم غمگین ہو جاتے ہیں، پھر ایک دن ہم غمگین ہوتے ہیں تو دوسرے دن ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خوشی والی چیز ہو جاتی ہے، تو اسی کا نام زندگی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، آگے سے آگے شیئر کریں، تاکہ جو لوگ بہت زیادہ ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے ہیں وہ اس آیت کو سنیں سمجھیں، چاہے اس ویڈیو کے اندر دیکھ لیں، چاہے خود جو ہے وہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اس ایک آیت کو نکالیں، اس آیت کو پڑھیں سمجھیں۔ یہ ایک آیت جو ہے نا آپ کو ایک ہی مفہوم نہیں ہے اس کا، اس آیت کو آپ جتنی بار پڑھیں گے، چاہے آپ خود ایک ہی اس میں سے بار بار پڑھ رہے ہوں، لیکن آپ کو اس آیت کے اندر سے ہر بار اللہ تعالیٰ کچھ نیا ہی پیغام دے رہے ہوں گے۔ تو اگر آپ لوگ اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون ہو، تو ہم قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن کی بات کے ساتھ جڑیں، ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کتاب ہمارے لیے جو ہے وہ بھیج دی ہے کہ اگر ہم زندگی کے کسی امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو ہم اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ ہمارے پاس ہمارا نصاب موجود ہے، ہمارا سلیبس موجود ہے، تو ہم کیوں نہ اپنے جو آخرت میں ہمارا ٹیسٹ لیا جائے گا، جو پیپر ہمارا لیا جائے گا، ہم اس میں سے اس کی تیاری کریں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اس طرح کی موٹیویشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور قرآن کیا کہتا ہے اس بات کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔